You know, there was a great revival in the Hebrides. آپ جانتے ہیں 19ویں صدی کے آغاز میں ہیبرڈیز میں ایک عظیم بیداری آئی، اور یہ بیداری خوب بڑھی، 40 کی دہائی میں یہاں تک بڑھی جیسے اس کے لیے دعائیں کی گئیں۔ شاید ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 50 کی دہائی کے آغاز تک عروج پر تھی، اور وہاں پہ 2 بوڑھی عورتیں تھیں، ایک 84 سال کی اور دوسری 82 کی، ایک اندھی اور دوسری کبڑی۔ وہ کبڑی عورت بری طرح جھک گئی تھی اور اس کی ریڑھ کی ہڈی بھی دیکھی جا سکتی تھی، یعنی پورا جسم مڑا ہوا تھا، لیکن ان میں بیداری کا جذبہ بہت تھا۔ وہ چاہتی تھیں کہ خدا وہاں پر کام کرے، اور ایسا ہوا کہ وہ دعا اور عبادت کے لیے چرچ بھی نہیں جا سکتی تھی۔ پھر ان کا گھر ہی میٹنگ کی جگہ بن گیا اور لوگوں کا آنا جانا لگ گیا۔ وہ بیداری کے جذبے سے بہت مامور تھیں کہ ان کے جزیرے یعنی لوئس کے جزیرے میں بیداری آئے۔ ان میں بیداری کا اتنا جوش تھا کہ وہ اکثر مقامی پاسٹر سے بھی جھگڑتیں کہ کیا وہ خدا کے ساتھ پورے دل سے چلتا بھی ہے۔ وہ متواتر دعا میں مشغول رہیں، اور پھر انہوں نے خدا کے کام کو دیکھا، اور چرچ خدا کی برکت سے معمور ہونے لگا، اور معموری حد سے بڑھتی گئی، اور خدا کی آگ بھڑک اٹھی۔ سکاٹ لینڈ کے ساحل کے اس چھوٹے سے جزیرے میں خدا کی آگ بہک اٹھی، اور ایسا ہوا کہ وہاں پر ایک 15 سالہ نوجوان لڑکے نے خدا کو قبول کیا، جس کا نام ڈونلڈ تھا۔ مقامی پاسٹر ڈونلڈ پر بہت انحصار کرنے لگا۔ وہ میٹنگز کو چلانے اور دعا میں رہنمائی کے لیے اس لڑکے سے کہتا، اور اس نے فرمانبرداری سے ایسا ہی کیا۔ دیکھیں خدا کیسے کام کرتا ہے۔ لوگوں میں اس خبر کا چرچا عام ہونے لگا، اور بیداری کی آگ خوب پھیلتی ہی گئی، اور خدا نے عظیم طرح سے برکت کو انڈیلا۔ خدا نے 2 ایسی بوڑھی عورتوں کو استعمال کیا جن کو بعض لوگ شاید چرچ میں بھی پسند نہیں کرتے۔ اسی جزیرے میں ایک نوجوان لڑکی تھی جو ڈونلڈ سمتھ کی کزن تھی، جس کا نام میرین میکلوڈ تھا، جو امریکہ جا بسی۔ وہ 1936 میں امریکہ میں آئی۔ میرین کی ملاقات فریڈ نامی آدمی سے ہوئی، انہیں آپس میں محبت ہوئی، اور ان کی شادی ہو گئی۔ خدا نے انہیں ہر طرح کی برکات سے نوازا۔ وہ 2 بوڑھی عورتیں میرین کی آنٹی تھیں، جنہوں نے اس بیداری کی آگ کو اپنی آنکھوں سے خوب دیکھا۔ انہوں نے واقعی اس آگ کا تجربہ کیا، اور وہ بائبل یعنی خدا کے کلام کی وہ کاپی جو اس بیداری کی آگ میں خاص طور پر استعمال ہوئی میرین کو بھیجی، اور خدا نے میرین کو اولاد بخشی۔ 1939 میں میرین کا پہلا بچہ پیدا ہوا، جس کا نام باپ کے نام پر فریڈ رکھا۔ پھر بیٹی پیدا ہوئی جس کو میرین نے اپنا نام دیا۔ پھر ان کے ہاں ایک اور بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام الزبتھ رکھا۔ پھر اس کا چوتھا بچہ پیدا ہوا۔ میرین اس نوجوان لڑکے ڈونلڈ سے بہت متاثر تھی، جس کو خدا نے ہیبرڈیز کی بیداری میں بھرپور استعمال کیا، لہٰذا چوتھے بچے کو اس نے ڈونلڈ کا نام دیا، اور وہ بائبل جو ہیبرڈی کی بیداری میں استعمال ہوئی اسے دی۔ وہ 1946 میں پیدا ہوا، جو اب یونائٹڈ اسٹیٹ کا 45واں صدر ہے، اور وہ بیداری کی بائبل اب وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کیوں اور کیسے یہ سب کچھ ممکن ہوا، اور ان سب چیزوں کا آپس میں کیا تعلق ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ خدا نے یہ سب کچھ اکٹھا کر کے فقط ایک کھڑکی کھولی ہے کہ شاید وہ ایسے ایماندار لوگوں کو تلاش کر سکے جو اس کھڑکی کے مقصد کو پہچان سکے۔